کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل فی احسن سورہ، میں نے اپنے رب کو نہایت حسین صورت میں دیکھا۔ احسن سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے حسین صورت، اور صورت کا اطلاق مجازن ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو حسین ترین صورت میں، یہ متشابہات سے ہے، یعنی جو صورت کی تعریف ہمارے نزدیک ہے حیات حاصلۃ للشیء بسبب احاطۃ الحد او الحدود، کہ علم ریاضی میں یا علم حیات میں تعریف ہے کہ ایک حد یا کئی حدود سے جو بنے وہ صورت ہوتی ہے، تو اللہ پر اس کا اطلاق حقیقت میں نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے اور صورت کے لیے حد کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ مجاز ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے جمال کو دیکھا، تو رب ذوالجلال نے ففادا یادہ بین کتفیہ، اللہ نے اپنا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے وہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فوجدت برد اناملہ بین ثدییہ، تو میں نے اللہ کے دست قدرت کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک جو تھی وہ اپنے دونوں پستانوں کے درمیان سینے میں محسوس کی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں تھا، جو کچھ آسمانوں میں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم اس دست قدرت سے مجھے عطا فرما دیا۔ تو یہ بھی یعنی خالق کائنات جل جلالہ کا خاص کرم ہے، اور ہماری عقلوں سے ورا ہے، یعنی معجزہ در معجزہ در معجزہ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو دست قدرت ہے اس کے بارے میں ہم حتمی نہیں معلوم کر سکتے کہ وہ وسیع کتنا ہے، لیکن اتنا حدیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کو سمیٹ کے رب ذوالجلال قیامت کے دن اپنی دو انگلیوں کے درمیان رکھ لے گا اور فرمائے گا انا الملک این ملوک الدنیا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں دنیا میں جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلواتے تھے؟ تو جس کی دو انگلیوں میں اتنا کچھ آتا ہو اس کے پورا پنجے کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر وہ پیکر نبوی کی کیا حقیقت ہے کہ جن کے دو کندھوں کے درمیان اللہ کا دست قدرت آ جائے، اور پھر خالق کائنات جل جلالہ کے جو انوار کی تپش بہت زیادہ ہے، اور ادھر سرکار نے اس ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، صرف یہ ہوتا کہ مجھے ایک ضلع کا علم آ گیا یا ایک ملک کا علم آ گیا یا ایک مخلوق کا علم آ گیا، فرمایا جو کچھ زمینوں میں تھا، جو کچھ آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم مجھے عطا فرما دیا۔